اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ایک نام ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پر یہ نام آیا ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 23۔ متکبر کا معنی اللہ کے حق میں بلند اور برتر ہے۔ اس نام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین صفت تکبر اور صفت کبریا سے اپنے آپ کو متصف فرما رہا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں المتکبر معنی ہوا هو الذی تکبر عن کل سوء هو الذی تکبر عن کل شر، وہ ذات جو ہر برائی سے بلند و بالا ہے، وہ ذات جو ہر غلط چیز سے بلند و بالا ہے۔ ابو اسحاق السبعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متکبر کا معنی ہے الذی یکبر عن ظلم عبادہ، جو اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بلند و بالا ہے۔ یعنی رب العالمین ایسا متکبر ہے کہ جو ظلم ہی نہیں کرتا۔ معنی پہ آپ غور کریں، اگر کسی انسان کو متکبر کہا جائے تو پہلے دماغ میں آتا ہے کہ یہ ظالم ہوگا، لیکن رب العالمین کے لیے جب یہ نام المتکبر مستعمال ہو رہا ہے تو ہمارے اسلاف میں سے ابو اسحاق السبعی فرما رہے ہیں کہ متکبر کا معنی ہوا جو اپنے بندوں پہ ظلم ہی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح سے میمون ابن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبر عن السوء والسیئات فلا یستر منہ الا الخیرات، اللہ متکبر ہے، ایسا اور اس قدر بلند و بالا ہے کہ وہ برائیاں نہیں کر سکتا، اس سے ایک ذرہ سی کوئی بھی شر کا صدور نہیں ہو سکتا، اس کی ذات سے جو کچھ نکلے گا وہ خیرات ہی خیرات ہوگا، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوگی۔ گویا کہ متکبر کا معنی یہ نکل کے سامنے آیا کہ متکبر وہ ذات جو بلند و بالا ہے شر اور سو سے، ظلم سے، ہر عیب سے اور اپنے ہمسر مماثل برابری کرنے والے تمام معبودان باطلا سے، یہ متکبر کا معنی ہوتا ہے۔ الکبریا اور صفت تکبر یہ صرف اللہ کو ہی سوٹ کرتا ہے، اسی کے لیے لائق و زیبا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ صفت اپنانا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں صرف اللہ ہی مالک حقیقی ہے، باقی سب اس کے غلام ہیں، صرف اللہ ہی خالق ہے، باقی سب مخلوقات ہیں، تو اللہ ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ صفت کبریا اور صفت تکبر سے خود کو متصف کرے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ باقی مخلوقات میں سے چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، اگر وہ صفت تکبر و کبریا سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں مان رہے ہیں، اور یہ انتہائی زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صفت تکبر میں خود کو تنہا بتایا ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی ساجی و شریک اس نام میں بھی نہیں ہے اور اس صفت میں بھی نہیں ہے۔ بندے کا جہاں تک معاملہ ہے، مخلوق کا معاملہ ہے، تو مخلوق کے لیے بتایا گیا کہ بندگی تمہارے لیے تو یہی ہے کہ تم رب کے سامنے جھکے رہو۔ اسی لیے علماء نے بتایا شاید جو رکوع اور سجدے کی دعائیں ہیں اس کا راز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت تکبر اور کبریا انسان کے دل میں بیٹھ جائے۔ کیوں؟ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس صفت کو آپ اپنی زبان سے قبول کر رہے ہیں۔ رکوع میں جانے کے بعد کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب جو عظیم ہے، بڑا ہے، اس وہ ذات پاک ہے۔ وہاں بھی رب العالمین کی تسبیح آپ بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑپن کو اور اس کے تکبر کو، اس کی کبریا کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں اور اسے قبول کر رہے ہیں۔ پھر آپ جب سجدے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، وہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر سجدے کی دعا میں بھی بتایا گیا سبحان ربی الاعلیٰ۔ علماء نے لکھا شاید یہ وہی چھپا ہوا راز ہے کہ بندے کے دل کے اندر ذرہ برابر کبریائی نہ پیدا ہونے پائے، ذرہ برابر گھمنڈ نہ ہونے پائے۔ اس لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ صبح و شام میں 5 بار کم از کم میرے سامنے رکوع کرو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ معلوم یہ ہوا سچ میں جو شخص نماز کی دعاؤں کا معنی جانتا ہے اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ نمازی انسان متکبر نہیں ہو سکتا، وہ کبر و غرور کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ اگر نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، صفت تکبر سے اپنے آپ کو متصف کر رہا ہے، غرور اور گھمنڈ کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز کا اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو معنی نہیں پتا کہ میں اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں۔ نماز پڑھ کے ہی ایران توران کی بات کرنے لگے گا، زمین آسمان ایک کرنے کی بات کرنے لگے گا، اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھے گا، مسجد ہی میں آسمان توڑ دینے کی بات کرنے لگے گا اور اس طرح کی حرکتیں کرے گا کہ ایسا لگے گا کہ یہی سب سے بڑا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ہے۔ یعنی تکبر والا مزاج مسجد ہی میں نظر آ جائے گا، تو گویا کہ ایسی نماز کا اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ تمہارے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔
اسی لیے امام راضی رحمہ اللہ اسماء الحسنہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المتکبر، یہ تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، کہہ رہے ہیں یہ المتفاعل کے وزن پر ہے۔ عام طور سے یہ وزن کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اندر تکلف پایا جاتا ہے، جیسے المتسخی، کہتے ہیں ایسے بندے کو جو سچ میں سخی نہیں ہے، دان کرنے والا نہیں ہے، لیکن دکھانے کے لیے زبردستی دان کر رہا ہے، تو اس کو عربی میں ایک خاص لفظ آتا المتسخی، اس کو سخی نہیں کہتے، المتسخی۔ تو جو متسخی میم کے بعد تا آیا، یہ عربی گرامر جاننے والا اس سے پکڑ لے گا کہ یہ اوریجنل میں سخی نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے سخی کر رہا ہے، اسی لیے اس تا کو علماء نے تائے تکلف کا نام دیا ہے، یہ تکلف کر رہا ہے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ المتکبر کے اندر جو تا ہے یہ تائے تکلف نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھ لا کہ اللہ تعالیٰ تکبر دکھا رہا ہے جبکہ متکبر ہے نہیں، کہا نہیں، اللہ تعالیٰ صفت تکبر سے متصف ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ تکبر کرے، کبریا کرے، اور یہ والا تا تائے تکلف نہیں، یہ تائے اختصاص، تائے تفرد ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے جو تکبر کرنے کے لائق ہے، اس کے اس صفت میں کائنات میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے لغت کے حوالے سے ایک باریک بات بتائی اور آگے کہا، اسی لیے اس باریک نقطے کو جاننے کے بعد ہم اور آپ سمجھ لیں ان کا صادقا، اگر انسان اپنے دعوے میں سچا ہے تب تو ٹھیک ہے، اس کی تعریف ہے، لیکن وہ اپنے دعوے میں اگر جھوٹا ہے تو وہ اس کے حق میں مذمت ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو متکبر کہنے لگے تو ظاہر سی بات وہ تکبر کرنے کا حق نہیں رکھ رہا ہے، لیکن کر رہا ہے تو وہ جھوٹا اپنے دعوے میں۔ تو گویا انسانوں کے لیے اگر کوئی اپنے لیے متکبر کا نام استعمال کر رہا ہے یا اپنے آپ کو وہ تکبر والا مزاج ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس کی برائی ہے، وہ اس کی خوبی نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ کے حق میں یہی نام اللہ کی بڑائی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جائے گی۔ جیسے کہ کل ہم نے دیکھا تھا الجبار کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نام اللہ کی بڑائی ہے، تعریف ہے، لیکن بندوں کے لیے یہی نام انسانوں کی، بندوں کی برائی ہے۔ سیم یہی چیز یہاں پر بھی ہے، المتکبر انسان کے لیے اگر ہے تو یہ اس کی برائی ہے، لیکن اگر اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اپنے ان بندوں کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد چھوڑ کے باقی سب کچھ کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ نے بتایا کہ ہم عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے، ہمیں عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا جہان کے سارے کام کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتا ہے تو قرآن کے حساب سے سب سے بڑا متکبر وہ شخص، وہ چاہے جتنا پولائٹ بننے کی کوشش کرے، چاہے جتنا دنیا کے سامنے کہے کہ میں بہت اخلاق مند ہوں، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، نہیں، تم اپنا برا چاہ رہے ہو، تم اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کر رہے ہو، اور یہ تکبر ہی ہے جو کہیں نہ کہیں اسے عبادت سے روک رہی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو مجھ سے دعا بھی نہیں مانگتے تکبر کی وجہ سے، تو ایسے لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے اور جہنم کے اندر اسی حالت میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور بھی فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، تو یہ جہنم متکبروں کے لیے کتنی بری ٹھکانہ ہے، کتنی بری آماج گاہ ہے۔ گویا کہ جہنم کے اندر متکبر لوگ جائیں گے۔ یا متکبر سے مراد علماء نے کہا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو سرنڈر کرنے سے انکار کر رہا ہے، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ رکوع کرنے سے انکار کر رہا ہے، وہ نہیں نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، وہ عبادتیں نہیں کرنا چاہتا، اس کے احکام اور اس کی باتوں کو ماننے کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت پر چلنے سے بھاگ رہا ہے، تو ایسا شخص متکبر ہے، اور انہی متکبروں کے لیے جہنم میں جگہ بنائی گئی ہے۔ کچھ نمونے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متکبرین کے نمونے دیے ہیں۔ پوری مخلوقات میں سب سے بڑا متکبر کون تھا، جس کو کہہ سکتے ہیں امام المستکبرین، امام المتکبرین، وہ ہے ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سارے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور وجہ کیا تھی؟ استکبر، اس نے تکبر اختیار کر لیا۔ تم ہو اللہ کی مخلوق، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لیکن رب کی بات ماننے سے انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے تکبر اختیار کیا، جبکہ اس کے جملے بھی تھے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے لیے سجدہ کروں، لیکن رب العالمین فرما رہا ہے تم میری حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ تمہارا تکبر ہے، وکانا من الکافرین، تو تم تو کافر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس امام المستکبرین کے تکبر کو بیان کیا اور کہا کہ یہ تکبر اس کو کافر بنا گیا۔
لہٰذا ابلیس اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کے مومن بندوں کا دشمن ہے۔ فرعون اور اس کی لشکر، یہ بھی متکبرین کی ایک جماعت۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کی لشکر نے زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر اختیار کیا۔ بڑے بڑے متکبرین کے نمونے اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ اللہ کے نبی کے دور کا ایک بدبخت شخص الولید ابن مغیرہ، یہ بھی تکبر اختیار کرتا تھا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر نبی کی بات کا انکار کرتا ہے اور تکبر اختیار کر کے پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ جب انسان متکبر ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے دین کا دشمن ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے دین کے اوپر الزامات لگانا شروع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، پھر کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، محمد صرف جادوگر ہے، یہ جادو کر رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کی بات نہیں، یہ تو انسان کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، اس بدبخت اور متکبر کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور میں تھا جو متکبر تھا، اور یہ بطور نمونہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا، ولید ابن مغیرہ۔ اسی طرح سے قومیں تھیں جو قوم نوح، تکبر اختیار کا، تبھی نبی کی بات نہیں مانی۔ قوم عاد، قوم شعیب، قوم صالح، سب قوموں کے اندر جن پر بھی اللہ کا عذاب آیا، صفت تکبر سب کے اندر پایا جاتا تھا۔ قومیں بھی برباد ہوئیں تو اسی لیے کہ انہوں نے تکبر اختیار کیا تھا۔ اور کتنی تعجب کی بات ہے، بلکہ تعجب در تعجب کی بات ہے، جتنے بھی کافرین، متکبرین اور معاندین اس کائنات کے اندر رہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت جو واحد ہے، قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، اس سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی مار و پھٹکار ایسی پڑتی ہے کہ تم اتنے بڑے رب کی عبادت سے بھاگ رہے ہو، پھر وہی بندے جا کر کسی نہ کسی پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی درخت کی عبادت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی اور مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں جن کا اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کون سا تکبر ہوا کہ تم بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں پہ آ کر پڑے ہوئے ہو؟ تو یہ تعجب در تعجب کی بات ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے سوائے اللہ کی کوئی معبود برحق نہیں تو یہ تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ویقولون، اور کہتے ہیں انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک پاگل شاعر کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاگل شاعر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بے وقوف ہے، یہ بہرے ہیں، ہدایت کی روشنی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے یہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر یہ پتھروں اور لکڑیوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بے وقوفی ان کی ہے۔ ایک بڑی بات، باریک بات یہ ہے کہ کبر جو ہے اس کی پہچان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے کہ حق بات کو انکار کر دینا یہ کبر ہے، یہی گھمنڈ ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ گھمنڈ ہے۔ یہ اتنی بری طبیعت اور عادت ہے کہ جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو انسان بھلائیوں کو پہچاننے کی جو چھمتا ہوتی ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، برائیوں کو پہچاننے کی جو صفت اور قوت اللہ کی طرف سے انسان کے اندر ہوتی ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر، سرکش اور ضدی انسان کے دل پہ اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دے گا، حق اور باطل کی تمیز انسان کرنا بھول جائے گا، اس کے بعد ایسا انسان، اب مہر لگ گئی ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز کرنا بند ہو گئی، اب وہ نہیں کر پائے گا۔ اب ایسا انسان کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا اپنے لیے بے عزتی سمجھے گا، نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے علماء نے کہا کیونکہ اس کا وہی کبر ہے جس کی وجہ سے اس کے دل پہ مہر لگی ہے، جو اسے طلب علم سے، علم حاصل کرنے سے روک رہی ہے، علماء سے سوال کرنے سے روک رہی ہے، کیونکہ متکبر انسان ایک عالم کے سامنے علم حاصل کرنے کے وقت تکبر اختیار کرتا ہے اور وہ اپنے آپ میں سوچتا ہے کہ میری ذلت ہے، اس لیے وہ جہالت پہ باقی رہنا زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک متکبر انسان کے اندر دو بڑی برائیاں آ جاتی ہیں، ایک تو جہالت، دوسرے نمبر پہ تکبر ہے۔ پھر جب جہالت اور تکبر کسی انسان کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایسا بندہ پھر یہ بھی سوچتا ہے میں قوم کا بڑا ہوں، اگر میں نے کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو لوگ مجھے چھوٹا سمجھیں گے، لہٰذا مجھے بولنا ضروری ہے، مجھے فتویٰ دینا ضروری ہے، مجھے ہر مسئلے میں رائے دینا ضروری ہے۔ پھر ایسے لوگ تکبر، جہالت اور چھوٹا پن نہ ہونے پائے سماج میں، اس لیے فتویٰ بغیر دلیل کے دیں گے، شریعت میں بغیر علم کے بولیں گے، تو ایسے لوگ پھر مجادلے پہ آتے ہیں، بحث و مباحثے پہ آتے ہیں اور مسائل میں بغیر دلیل کے گھسنے پہ آتے ہیں تاکہ ان کو سماج کے اندر کوئی علمی میدان میں چھوٹا نہ سمجھنے پائے۔ پھر ایسے لوگ لوگوں سے لڑتے ہیں اور ان کے پاس علم کچھ نہیں ہوتا ہے،
اللہ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ کی آیتوں کے متعلق لڑائی کرتے ہیں بغیر دلیل اور سند کے جو اللہ کی طرف سے ان تک آئی ہے لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا. اللہ نے دلیل تو بھیج دی لیکن بندہ اللہ کی دی ہوئی دلیل کو نہیں مان رہا، لیکن اس کے باوجود مناظرہ کرنے آ گیا. ان فی صدورہم الا کبر، اس کے دل کے اندر گھمنڈ ہے، اس کے دل کے اندر تکبر ہے، کبر ہے. یہ کبر ہی کی نحوست ہے کہ انسان اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ شریعت کا علم ہے بھی نہیں، حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا اور بولنا بھی چاہتا ہے، فتوے بھی دینا چاہتا ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ما ہم ببالغی، یہ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. فاستعذ باللہ، تو اے میرے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے. انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نے بھی ان کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے سامنے آئے اور کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ چیز آپ مجھے سکھا دو، اس کے لیے میں آپ کو فالو کروں، آپ اجازت دیتے ہو؟ ایک پیغمبر ایک غیر پیغمبر کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس پیغمبر کو اس کی نبوت نہیں روک رہی ہے. معلوم یہ ہوا انبیاء کا مزاج تھا کہ علم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا. اسی لیے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں لا یزال الرجل عالما ما تعلم، جب تک انسان علم حاصل کرتا رہتا تب تک وہ عالم ہے. علماء کے تعلق سے کہا جا رہا ہے جب تک عالم علم حاصل کرتا رہتا وہ عالم ہے. فَإِذَا تَرَكَ التَّعَلُّمْ، اور جس دن اس نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَغْنَى وَاكْتَفَى بِمَا عِنْدَهُ، اور یہ گمان کر لیا کہ اب تو پڑھ چکا وہ، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو اس کے پاس ہے وہی کافی ہے. فَهُوَ أَجْهَلْ مَا يَقُولُ، تو جو اس کے پاس ہے وہ اس سے بڑا جاہل ہے. یعنی پوری زندگی ایک عالم دین کو پڑھتے رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو سیکھتے رہنا چاہیے. یہ سیکھنے، تعلیم اور تعلم کا معاملہ پوری زندگی چلتے رہنا چاہیے. یہ نبیوں کا بھی شیوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ فرما دے. تو اللہ کے نبی دعا بھی فرماتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ایک غیر نبی سے علم کے لیے اس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ علم سیکھنا انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کرتا ہے. جتنا علم سیکھیں گے اتنا ہی تکبر جاتا جائے گا. تو علم جس قدر بڑھتا جائے گا انسان کے اندر سے تکبر ایسے ایسے بھاگتا جائے گا. اگر یہ خواہش ہے کہ تکبر جیسی بیماری سے بچتے رہیں تو پوری زندگی سیکھتے رہیں. یہی قرآن و حدیث کا پیغام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تکبر، کبریا، کبر و غرور سے محفوظ رکھے. ہمارے اندر بندگی، سادگی، خضوع، خشوع پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.